اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ بے حد درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ درود پاک پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو بارگاہ رب العزت میں ہر دم مقبول ہے۔ یہ ایک ایسی دعا، ایک ایسا وظیفہ ہے جو اسی لمحے قبول ہوتا ہے جس لمحے پیش کیا جاتا ہے۔ نبی پاک پہ درود و سلام پڑھنا اتنا مقبول عمل ہے کہ دنیا و آخرت اور ظاہری و باطنی و روحانی تمام معاملات نہ صرف آسان ہو جاتے ہیں بلکہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے درود پاک خود اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور اس کی ایمان کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، اس کی روحانیت بڑھتی جاتی ہے۔ کثرت سے جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کو وظیفہ بنا لیتے ہیں، ان کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی فیض نہیں ملتا بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور آپ کی آل پاک الاولیاء اللہ تمام لوگ اپنی محبت سے، اپنے خاص کرم سے اور اپنے خاص فیض سے نوازتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کا اندازہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 سے لگایا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرنے کے لیے نہیں فرما رہا بلکہ وہ خود بھی کر رہا ہے اور اس کی مخلوق، نوری مخلوق فرشتے بھی اس کو کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک جائزہ لیں اپنی عبادات کا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایسی کوئی بھی عبادت نہیں جو بندے بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ نماز بندے پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ بندے رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ، حج، ایسی کوئی بھی عبادت نہیں ہے جس کا اقرار بندے بھی کرے اور اللہ بھی کرے، لیکن یہ ایک واحد عبادت ہے، ایک واحد وظیفہ ہے، ایک واحد محبت ہے جو بندوں کی اور خدا کی ایک ہے۔ اور ایسی محبت ہے اللہ کی اس وظیفے سے، اس عمل سے کہ وہ ہر لمحہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا جا رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے بندوں سے بھی یہی فرما رہا ہے کہ اے مومنو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ خوب سلام بھیجنے سے مراد یہ کہ بہت محبت سے، عقیدت سے، ادب و احترام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ درود و سلام پیش کرو۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے کچھ فرشتے مقرر فرما دیے ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس تعاقب میں رہتے ہیں کہ کون لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ان کا درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ابھی ہم اس کو ثابت کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ پر کوئی شخص سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس فرماتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا
تو اس نے اپنے لیے خیر کی جگہوں کو ڈھونڈ لیا۔ مطلب یہ کہ اس کے لیے پھر ہر طرف خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ درود پاک پڑھنا انسان کی توفیق سے نہیں بلکہ یہ اللہ اور رسول کی توفیق سے ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے۔ واصف علی واصف سرکار فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے۔ جو جتنا درود پاک پڑھتا ہے وہ اتنا آپ کی یاد میں رہتا ہے۔ درود پاک ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑے جفا کی بات ہے، بڑے ظلم کی بات ہے کہ کسی امتی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جائے، ذکر پاک آ جائے، تو ہر سننے والے پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اور بے شک آپ پر درود و سلام پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ کسی مومن کا ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کی ہر محبوب چیز سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر لمحہ درود و سلام پیش کیا جائے، محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کیا جائے، ہر لمحہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہا جائے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن بھر مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ جب دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پیش کرے۔ اور درود پاک پڑھنے کا آخرت میں یہ اجر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم نور عطا ہوگا، جس کو پل پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ میں سے نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس شخص سے مصافحہ فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ عز و جل کی شان مبارکہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی، یعنی یہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آنکھوں کی وبا پھیلی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور ہر کسی کی آنکھیں بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اور انہی دنوں میری آنکھیں بھی خراب ہونے لگی، تو میں بہت کثرت سے درود پاک پڑھتی تھی، تو میں نے اسی درود پاک کو پڑھنا اور اپنے پانی کو دم کر کے اس پانی کو آنکھوں پہ لگانا شروع کیا۔ ابھی میں نے پورے دن میں اس کو لگایا عصر تک کے لیے، اور میری آنکھوں کی درد اور جلن اور جو میری آنکھوں میں ریڈنس آ گئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی درود پاک کی برکت سے۔ اور ابھی تک اس بات کو کم سے کم 7 سے 8 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جب بھی کبھی کسی کی
آنکھوں میں کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو میں انہیں درود پاک پڑھنے کی تلقین کرتی ہوں اور انہیں کہتی ہوں کہ آپ چاہے کچھ بھی مت کریں، محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور آنکھوں کا نور بھی واپس آئے گا۔ مفتی محمد امین آب کوثر جو ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے درود پاک کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، جن میں سے چند کو میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ بھی اس پر درود بھیجتا ہے جو اس کے حبیب پر درود بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 بھیجتا ہے۔ اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے جو اس کے حبیب پر ایک بار درود بھیجتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور درود پاک ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ جو بندہ کثرت سے درود و پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کے غضب سے ایمان میں آ جاتا ہے، اور اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہر قسم کی ناکامی سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا سخت پیاس والے دن ایمان میں ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے علم بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے اور بہت افضل عبادت ہے۔ کسی نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے پوچھا کہ آپ کو حکیم الامت کا خطاب کس وجہ سے ملا؟ آپ نے ایسا کیا پڑھا جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے نوازا اور آپ کو ایسا علم عطا کیا کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جب آپ سے وہ قرآن کی تفسیر سنتے ہیں تو انہوں نے بہت سے مفسرین نے حضرت علامہ محمد اقبال کی تفسیر سننے کے بعد تفسیر لکھنا چھوڑ دی۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے گن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پیش کیا ہے، اور اسی وجہ سے مجھے علم و حکمت اور دانائی کے ایسے خزانے عطا کیے گئے ہیں جنہوں نے مجھے اس عظمت پر پہنچا دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنا صرف دنیاوی لحاظ سے ہی کامیابیوں کی ضمانت نہیں بلکہ علم و دانائی میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مددگار اور رہنمائی فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی ہماری مدد فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے ہماری مجلسوں کی زینت بڑھتی ہے اور درود پاک غربت کو دور کرتا ہے۔ جو شخص جتنا درود و پاک پیش کرتا ہے وہ اتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو درود پاک کے فیض سے رنگ دیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ درود و پاک پڑھ کر ہم جس کو بخشتے ہیں ان کو بھی اس کا نفع ملتا ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب میرے دادا جی کا انتقال ہوا تب میں درود و سلام کثرت سے پڑھا کرتی تھی، اور میں جو درود پاک پڑھتی تھی وہ میری روٹین میں شامل تھا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود و سلام پیش کرتی تھی، اور پھر میں اپنے دادا جی کو ایصال ثواب کیا کرتی تھی۔ تقریباً کچھ عرصے تک 4-5 مہینے کے بعد مجھے میرے دادا جی ملے اور انہوں نے آ کر کہا
کہ جو درود پاک تم مجھ پر پڑھ کر پیش کرتی ہو، یعنی جو تم درود پاک پڑھ کے مجھے اصال ثواب کرتی ہو، اس کی وجہ سے میری پورے قبرستان میں بہت زیادہ عزت ہے۔ اور اتنی بات کہی اور مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو تب مجھے معلوم ہوا کہ جو میں درود پاک پڑھتی ہوں وہ درود پاک پڑھنا اور وہ عمل اور وہ وظیفہ اس قدر مقبول ہے، اتنے زیادہ درجات کا حامل ہے کہ جب میں اپنے دادا جی کو وہ پڑھ کر پیش کرتی تھی تو اس وجہ سے ان کی پورے قبرستان میں تمام مردوں میں بہت زیادہ عزت تھی، کیونکہ ان کو درود و سلام پڑھ کر بخشا جاتا تھا۔ اور درود پاک پڑھنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہمیشہ اپنے دشمنوں پر فاتح رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل نرم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے اور مخلوق سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، صرف انسانوں سے نہیں، ہر قسم کی مخلوق سے، جانوروں سے، پرندوں سے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسم کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اسے آپ کی آل کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اسے صحابہ کرام کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ویسی صفات آنے لگ جاتی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات بننے کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جو لوگ کثرت سے درود و سلام پیش کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور نبی کریم محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے میرے بندوں کے دلوں میں محبت کو عام کر دو، اور لوگ ہر جگہ پر اسے بہت محبت اور بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دل خود ہی اس محبت کرنے والے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ہمیشہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر لمحہ آقا کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی کرم نوازی یہ ہے کہ جو بھی درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور جو کوئی درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اور اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیتا ہے، اس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ ان کی دعائیں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے جتنے بھی سارے کام ہیں قیامت کے دن، اس کے تمام کاموں کے ذمہ دار، اس کے تمام کاموں کے متولی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دل نماز کی طرف راغب نہ ہو، اللہ اور رسول کی محبت کی طرف راغب نہ ہو، یا دین کی باتوں کی طرف راغب نہ ہو، اور وہ دنیا داری میں دن بہ دن پھنستے چلے جائیں، ان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پیش کریں، تاکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی برکت سے ان کے دل کو پاک کر دیا جائے، اور ان کو اللہ اور رسول کی محبت عطا کی جائے، اور ان کے اندر نیکی کی محبت پیدا کر دی جائے۔ اور جہاں کہیں درود پاک کی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کو فرشتے اپنی رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک کو سونے کی قلموں سے اور چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک فرشتے دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے، کیونکہ فرشتے اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں
کہ یہ انسان آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا تھا اور کچھ دن اسے مہلت دے دی جائے تاکہ وہ توبہ کر لے، اور جب وہ توبہ کر لے تو اس کا نامہ اعمال پاک ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ مفتی محمد امین اپنی کتاب آب کوثر میں کچھ ایسے فضائل بیان کرتے ہیں درود پاک کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، بہت بہت بڑے بادشاہ ان کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے والے سے جنت وسیع ہوتی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی کثرت سے بندہ اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے اس دنیا میں بھی خوشیاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشیاں ہیں اور قبر میں بھی خوشیاں ہیں۔ وہ تمام جہانوں میں عیش ہی عیش کرے گا، خوشیاں منائے گا اور پرسکون رہے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کی ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے افضل عبادت درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنا تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ زندگی اور آخرت کے ہر میدان میں کامیاب ہو، ہر قدم پر وہ سرخرو ہو، عزت پائے، اور صرف مخلوق کی نظر میں ہی نہیں خالق کی نظر میں بھی عزت پائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دن رات کثرت سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرتا رہے، کیونکہ درود پاک پڑھنا ہر قسم کی فتح کی چابی ہے۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک دل کا سکون اور روح کی زندگی ہے، روح کا قرار ہے۔ درود پاک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا وسیلہ ہے، ملنے کا راستہ ہے۔ درود پاک اللہ کے قرب کو پانے کا وسیلہ ہے۔ درود پاک آرزوؤں کو، خواہشوں کو پانے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ درود پاک پڑھنے والے کو ظاہری اور روحانی ہر قسم کی بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ایک مرتبہ مجھے شدید ٹائیفائڈ ہو گیا اور 8 مہینے تک میں اس مرض میں مبتلا رہی۔ کسی شہر سے، کسی ڈاکٹر سے مجھے آرام نہیں آتا تھا۔ تب میں اسٹوڈنٹ تھی، پڑھ رہی تھی، اور مجھے ایک رات خواب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے ایک جہاز میں، بحری جہاز میں، اور میں اپنی ایک دوست سے پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہے؟ تو پھر میری دوست مجھے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو میں غور سے دیکھتی ہوں تو سرکار سب سے اوپر والی چھت پر ہیں بحری جہاز کی۔ تو میں اپنی دوست سے کہتی ہوں ہاں یہ وہی ذات ہے جن کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے اور میں دوبارہ سے تندرست ہوئی ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور انہی دنوں 1 ہفتے کے اندر میرا بخار اتر گیا اور میں تندرست ہو گئی، اور 3 مہینے سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور میں کھانا کھانے لگی اور میرا سسٹم ڈائجسٹ کرنے لگا، اچھا معدے کا سارا سسٹم ڈائجسٹ کرنے لگا، کیونکہ میں اس سارے پیریڈ میں، پوری بیماری کے پیریڈ میں ایک عمل دن رات کرتی تھی، کیونکہ میں رات بھر جاگتی تھی اور سارا دن جاگتی تھی، اور صرف ایک ہی میرا عمل تھا اور وہ تھا درود پاک پڑھنا۔ اور اس درود پاک کی فضیلت سے، اس درود پاک کی برکت سے مجھے شفائے کاملہ ملی، اور مجھے ایک نئی زندگی ملی، جبکہ میری حالت ایسی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ میرا بچنا محال ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک پڑھنا صرف
کامیابیوں ہی کی ضمانت نہیں بلکہ ہر قسم کے مرض سے شفا دلاتا ہے۔ درود پاک ہماری روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا دلاتا ہے۔ جو لوگ جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی طرح سکون نہیں پاتے، وہ لوگ بھی جب درود پاک کی کثرت کریں گے تو انہیں بھی سکون ملے گا اور ان تمام گناہوں سے ان کو بیزاری ہونے لگے گی۔ درود پاک اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام، ہوا وہ دنیا کے کام ہو یا آخرت کے کام ہو، سب کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں، روحانی ہوں، دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے، ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا رکن ہے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، ہمارا ایمان ہی کامل نہیں، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اور محبت اور ایمان کی شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اور ان کی مہربانیوں کی ہر لمحہ شکر گزاری کی جائے، ہر لمحہ ان کی یاد میں رہا جائے، ہر لمحہ درود و سلام پیش کیا جائے۔ سیدنا امام ربانی مجدد علی افسانی فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا رب ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہم نے تو اللہ کو جانا ہی آپ کے وسیلے سے ہے۔ اللہ کی وحدانیت سے ہمیں آگاہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو ہم کیوں نہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہیں ہر دم، اور کیوں نہ ہر لمحہ محبت و عقیدت سے آپ پر سلام بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود و پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ قیامت کے دن ہر مقام، ہر جگہ میں میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا تم میں سے جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہر مقام اور ہر جگہ پر وہ شخص آخرت میں بھی نبی پاک کے قریب ہوگا جس نے دنیا میں ہر لمحہ آپ کا قرب پایا ہوگا، اور آپ کے قرب کو پانے کا واحد طریقہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، تو یا کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا پڑھوں؟ فرمایا، تو جتنا چاہے پڑھ۔ میں نے عرض کی، یعنی حضرت ابی بن کعب نے عرض کی کہ باقی وظائف میں سے چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، میرے آقا، اگر زیادہ کرنے میں بہتری ہے تو میں نصف درود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی، میرے آقا، 2/3 درود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی، میرے آقا، تو میں سارا ہی درود پاک نہ پڑھ لیا کروں؟ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک پڑھنا کس قدر پسند ہے، اور درود پاک پڑھنا تمام وظیفوں سے سب سے افضل وظیفہ ہے، اور درود پاک پڑھنے سے سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں، خود بخود سنور جاتے ہیں، اور گناہوں سے مٹنے کا کفارہ بھی ہے، گناہوں کو مٹانے کا کفارہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے کہ ایک نمازی آیا اور اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلد بازی کی،
جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو جو اس کی شان کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر درود پاک پڑھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیے بغیر اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب تک ہم درود پاک نہیں پڑھتے، دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ اوپر نہیں جاتی۔ درود پاک پڑھنے سے دعا آسمانوں پر جاتی ہے اور قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات بابرکت پر درود و پاک پڑھنا ہی اپنا وظیفہ بنا لوں تو یہ کیسا رہے گا، یعنی یہ کیسا عمل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کر لے گا، یعنی اگر تو سچ میں ایسا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں تیرے سارے معاملات اور سارے کاموں کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا تمہیں پھر کسی اور عمل اور کسی اور وظیفے کی، کسی اور نیکی کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ تمہاری تمام نیکیوں کا اجر اسی ایک عمل سے تمہیں ملتا جائے گا اور تمہارے تمام معاملات اسی ایک عمل سے آسان ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے اور اس درود پاک کی مثل اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے اس کا عمل کہ صرف اس کی 10 نیکیاں ہی نہیں لکھتا بلکہ اس کے 10 گناہ ہی بھی مٹا دیتا ہے اور اس سے اس کے 10 درجے بھی بلند کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے، کچھ گروہ ایسے وارد ہوں گے کہ جن کو میں ان کے درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ جو کوئی اس سخت دن کی پیاس سے بچنا چاہتا ہے اور اس دن کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتا ہے اور اس دن اللہ کے قہر اور غضب سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے اور درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں گا، اس کی شفاعت کرنے والا بنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو کاہل، جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی ہی درود پاک گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ تعالی یاد آ جائے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں جس سے ہمیں دوبارہ سے یاد آ جائے کہ ہم نے وہ چیز کہاں رکھی تھی۔ تو اس عمل کے وقت ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ ہماری یادداشت واپس لوٹا دی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری امت، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ قبر میں تم سے پہلے میرے متعلق سوال ہوگا۔ اس مقام پر اولیت کو اہمیت کے معنی میں لیا جائے گا کہ مطلب یہ کہ قبر میں منکر نکیر جتنے بھی سوال کریں گے ان سب میں سے اہم سوال میرے متعلق کیا جائے گا۔ اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ ساقِ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحمت کروں گا اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں اور جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب چاہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، ہوا وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت زید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم باہر نکلے۔ جب ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تو ایک اعرابی آیا، اس نے سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا اے اعرابی جب تو آیا تھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں فرشتوں نے آسمانوں کو کناروں کو بھرا ہوا ہے، یعنی فرشتوں نے آسمانوں کو کناروں سے بھرا ہوا ہے، آسمانوں کے کناروں کو بھرا ہوا ہے۔ عرابی نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ درود پاک پڑھا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا میں نے آج رات عجب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا مجھ پر درود پاک پڑا ہوا آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اس کو پل صراط پار کرا دیا۔ اے میری امتی، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ ایک اور موقع پر فرمایا اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، تمہارے لیے رب تعالیٰ کی رضا ہے، تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک لکھ دیا تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے اکثر ہم امتحانات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھتے ہیں اور پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں، تو جتنی دیر تک وہ لکھا رہتا ہے اور لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں اتنی دیر تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محدثین کرام اور علماء دین کو اٹھائے گا اور ان کی سیاہی مہکتی خوشبو ہوگی، وہ دربار الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم عرصہ دراز تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے تھے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی۔ جیسے آج کل ہر طرف بہت زیادہ بے روزگاری ہے اور غربت ہے، اسی طرح اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی غربت کی شکایت کی تو نبی پاک نے فرمایا جب تو اپنے گھر داخل ہو تو السلام علیکم کہہ، چاہے کوئی گھر میں موجود ہو یا نہ ہو، خالی گھر میں بھی ہمیں سلام کہنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم انسان گھروں میں نہیں ہوتے تو اور بہت سی مخلوقات گھروں میں ہوتی ہیں جن کو ہمیں سلام کہنا چاہیے۔ پھر مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ ملا۔ یعنی جب بھی گھر میں کوئی داخل ہو تو داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں سلام لے، چاہے گھر میں کوئی ہو چاہے نہ ہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پیش کریں اور اس کے بعد قل هو اللہ احد یعنی ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں پورے سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جائیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں اتنا رزق عطا فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ اس رزق میں اس کے ہمسایوں رشتہ داروں کا حصہ بھی شامل فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی جو ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے اور ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں اور ایسے کالے ہو جاتے ہیں کہ اس پر اللہ اور رسول کی محبت کا نور جگمگاتا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرے تاکہ اس کے دل پاک ہو جائے اور دل کا زنگ دور ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ایک قبا عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبا مبارک میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کے اس سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ شخص جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے سیاحت کے لیے مقرر ہیں، جب وہ ذکر کے خلقوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو، جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اب یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی اس پاک محفل کے صدقے میں ان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو کے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہوتے ہیں، ان کے ہم نشین فرشتے ہیں کہ اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو فرشتے ان کی امداد و عنایت کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول اکرم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں تم ذکر و درود پاک زیادہ کرو، تم پر اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرے، تم زیادہ پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ انعام و اکرام سے نوازے۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب تک وہ دنیا کی باتوں میں نہ مشغول ہو جائیں یا اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے وہ فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کے خلقے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے جو لوگ آپ پر درود و پاک پڑھتے ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آئیں گے، ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ تو فرمایا، محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے،
اسی لیے تو بار بار حکم ہوتا ہے کہ جب بھی محبت درود پاک پڑھے محبت و عقیدت سے پڑھے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے پڑھنے والوں کا درود و پاک خود سنتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دوسرے ہیں جو درود پاک تو پڑھتے ہیں لیکن محبت و عقیدت سے نہیں پڑھتے، توجہ سے نہیں پڑھتے، ان کا درود پاک فرشتوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میرا وصال ہوگا تو وہ مجھ پر ہر ایک درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک پہنچائے گا، یعنی میں اسے خود سنوں گا، حالانکہ میں مدینہ منورہ میں ہوں گا اور میری امت مشرق و مغرب میں ہوگی۔ اور فرمایا، اے ابو امامہ، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو میرے روضہ مقدسہ میں کر دے گا اور میں ساری مخلوق کو دیکھتا ہوں گا اور ان کی آوازیں سن لوں گا، اور جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس ایک درود پاک کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ درود پاک پڑھنے کے لیے خاص ظاہری و باطنی آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ تقاضۂ محبت یہی ہے کہ ادب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف پیش کیا جائے، لہٰذا درود شریف پڑھتے ہوئے بے شمار آداب کو پیش نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ درود پاک پورے ذوق و شوق اور لگن سے پڑھنا چاہیے، دل و دماغ کو پوری طرح حاضر رکھنا ضروری ہے، دل سے ہر طرح کے خیالات نکال کر پوری توجہ درود شریف میں رکھنی چاہیے، اور اپنے ذہن میں یوں خیال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری دے رہے ہیں، اس لیے ان کی عظمت اور رفاقت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اپنے دل سے ہر طرح کی خواہشات کو نکال کر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات کی طرف مائل ہونے کا شوق دل میں ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھتے وقت چہرے کا رخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے کی صورت میں درود شریف پڑھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ جتنا عرصہ درود پاک پڑھا جائے مراقبہ رہے۔ باوضو ہونا ضروری ہے، جسم، لباس اور جس جگہ پر بیٹھا جائے اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور مراقبے میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اور آپ کے روضہ رسول سے آپ کا فیض، آپ کا نور ہماری روح کو منور کر رہا ہے اور ہمارے دل کو منور کر رہا ہے۔ درود شریف ہمیشہ حکم الہی سے پڑھا جاتا ہے اور تصور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود پاک رضائے الہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے شہرت اور ریاکاری سے بچنا چاہیے، دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کی نیت نہیں رکھنی چاہیے۔ درود پاک دونوں طرح سے بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ درود پاک عقیدت سے اور ادب سے ایک ایک لفظ کو آہستہ اور آرام سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر
شیخ کامل کی اجازت سے درود پاک پڑھا جائے تو اس سے روحانی فوائد زیادہ حاصل ہوتے ہیں اور زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے کون سے مواقع ہیں جن پر درود پاک پڑھنا لازم ہے؟ جیسے اتحیاتو کے بعد درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ جب تک ہم درود شریف نہیں پڑھتے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد حضور پر درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ جمعہ کے پہلے اور دوسرے خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ 5 وقت کی نمازوں کے بعد دعا سے قبل درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ نماز کسوف اور نماز حسوف کے خطبوں میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مساجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ وضو کے وقت اور وضو کے بعد، تیمم کرنے سے پہلے اور تیمم کرنے کے بعد، غسل جنابت کے بعد بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ دعا کے آغاز اور اختتام پر درود پاک پڑھنا دعا کی قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ جمعرات کو بعد نماز عشاء یا بعد نماز تہجد بھی درود پاک کا ورد بہت بہتر ہے۔ ہر روز صبح اور شام کے وقت بھی درود پاک پڑھنا بہت اچھا ہے۔ ہفتے کے روز کثرت سے درود پاک پڑھنا شفاعت کی دلیل ہے۔ اتوار کے بعد نماز فجر مسجد میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا رد عصایت کی دلیل ہے۔ پیر کے روز صبح کے وقت درود پاک کا ورد بے پناہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی روز ہوئی تھی۔ ہر نیک کام کرتے وقت درود پاک کا پڑھنا بہت خوبصورت کامیابی کی دلیل ہے۔ حالت سفر میں درود پاک کا ورد باعث حفاظت اور خیریت کا ہوگا۔ صاف پانی کو بہتا دیکھ کر درود پاک پڑھنا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے۔ خوشبو سونگھتے وقت درود پاک پڑھنا باعث ثواب ہے۔ کاروبار یا تجارت کا آغاز کرتے وقت درود پاک کا پڑھنا رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ وصیت لکھتے وقت درود پاک پڑھنا انجام بخیر کی دلیل ہے۔ کسی دعوت میں شامل ہوتے وقت درود شریف کا پڑھنا باعث برکت ہوگا۔ قرآن پاک کے حفظ کرنے کی دعا میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ختم قرآن پاک کے وقت درود شریف کا پڑھنا باعث سعادت ہے۔ واعظ و درس اور تعلیم دینے اور تعلیم لینے کے وقت بھی درود پاک پڑھنا علم میں اضافے کی دلیل ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کے وقت درود شریف کا پڑھنا قبولیت توبہ کی دلیل ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا گھر میں باعث برکت کی دلیل ہے۔ کسی چیز کے بھول جانے پر درود پاک پڑھنا یاد آنے کا سبب بنے گا۔ نکاح کے موقع پر درود شریف پڑھنا خیر و برکت اور سلامتی کا سبب ہوگا۔ حالت غربت میں درود پاک کا پڑھنا غنی ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ مصیبت اور سختی کے وقت درود پاک پڑھنا باعث راحت ہوگا۔ گلے ملتے ہوئے اور مصافحہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا محبت کی دلیل ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت درود پاک پڑھنا باعث مغفرت ہوگا۔ رمضان المبارک میں ہر روز درود پاک پڑھنا بہت زیادہ اجر کا حامل ہے۔ شب بارات میں آدھی رات کے استغفار کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے۔ شب قدر میں درود پاک کثرت سے پڑھنا باعث نجات ہے۔ جمعۃ الوداع کے دن بعد نماز جمعہ درود شریف پڑھنا باعث سعادت ہوگا۔ دوران حج بیت اللہ میں درود پاک کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ کوئی صفا اور کوئی مروہ اور حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بہت اچھا عمل ہے۔ قیام منی، عرفات اور مزدلفہ میں بھی درود پاک کا ورد بہت اچھا ہے۔ طواف
کرنے کے بعد خانہ کعبہ سے نکلتے وقت بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مدینہ شریف اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ریاض الجنہ اور اصحاب صفا کے مقام پر بھی درود شریف کا ورد کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آثار دیکھتے ہوئے اور ان کی پاک چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مقام بدر اور مقام احد وغیرہ کو دیکھتے وقت بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھتے، سنتے اور لیتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ کسی محفل یا اجتماع میں آغاز گفتگو سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث برکت ہے۔ کسی مجلس سے اٹھتے وقت درود شریف پڑھنا باعث عزت ہے۔ رات کو سوتے وقت درود شریف پڑھنا باعث حفاظت ہے۔ سو کر اٹھتے وقت درود شریف کا پڑھنا باعث عمر درازی ہے۔ نیند نہ آنے کی صورت میں درود شریف کا پڑھنا باعث سکون قلبی ہے۔ مجلس ذکر کے آغاز اور اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مجلس کی شرف قبولیت کی دلیل ہے۔ کسی چیز کے اچھے لگنے کے وقت درود پاک پڑھنا بہت بہتر ہے۔ تہمت سے بری الذمہ ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا باعث محبت ہوگا۔ علم کی اشاعت کے وقت بھی درود پاک سے کام شروع کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنا دنیاوی و اخروی تمام کاموں میں ہمارے لیے بہت زیادہ فضیلت اور مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور درود پاک کی فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہر لمحہ دکھوں میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، اس کی زندگی سے دکھ اور پریشانیاں اور ذلتیں کسی صورت ختم نہیں ہوتی۔ اسے چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں کو، دکھوں کو اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے اور حاجتیں دور کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے قرآن کریم ختم کر لیا کرو، انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے لیے قیامت کے دن کو شفیع بنا لو، یعنی شفاعت کرنے والا بنا لو، اور مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لیا کرو، اور ایک حج اور ایک عمرہ کر لیا کرو۔ یہ فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی نیت باندھ لی، اور سیدہ فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے مجھے اس وقت 4 کام کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ میں اس تھوڑے سے وقت میں کر ہی نہیں سکتی۔ کوئی انسان کیسے اتنی مختصر وقت میں اتنے بڑے 4 کام سر انجام دے سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اے عائشہ، جب تو قل ہو اللہ احد پڑھ لے تو تو نے گویا قرآن کریم ختم کر لیا، یعنی سورۃ اخلاص رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لینا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پورا قرآن پاک ختم فرما لیا۔ اور جب تو مجھ پر اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گی تو ہم سب تیرے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے،
اور جب تم مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب تجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب تو کہے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو نے حج و عمرہ کر لیا، یعنی تمہیں اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ تم نے ایک حج اور ایک عمرہ کر لیا ہو۔ اگر تمام مومنین اس کو اپنی عادت بنا لیں اور سونے سے پہلے روزانہ یہ 4 کام کر لیں تو ان کو بھی ایسے ہی اجر ملے گا جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ ایک حج اور ایک عمرہ کر لیا کریں اور ایک قرآن پاک ختم کر لیا کریں، اور مجھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قیامت کے دن اپنے لیے شفاعت کا باعث بنا لیں، اور یہ بھی کام کر لیں کہ تمام مومنین آپ سے راضی ہو جائیں۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے روزانہ یہ 4 کام کر کے سویا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا، یعنی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، ان کے بخشش کے لیے اللہ کے آگے سفارش کرنے والا ہوں گا، اور جب سب نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا، اور کرامت کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میری عزت دربار الہی میں سب بنی آدم سے زیادہ ہوگی، اور میں فخر سے نہیں کہتا، میرے ارد گرد 1000 خادم پھریں گے جیسے کہ وہ موتی ہوں چھپے ہوئے، اور کوئی دعا نہیں مگر اس کے اور آسمان کے درمیان ایک حجاب رہتا ہے، حتیٰ کہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے، اور جب مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور دعا اوپر کی طرف قبولیت کا درجہ لے کر چڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور آپ کی اولیت اور آپ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز جس دن کے لوگ خاموش ہوں گے اس دن کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان کھول سکے، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آگے ہم سب گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، اور ہم سب کے سردار ہوں گے، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا کرامت کا، اور جنت کی چابیاں ان کے پاس ہوں گی، اور جو کوئی ان پر درود و سلام پڑھتا رہے گا اس کے بیچ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ فاصلہ کم ہوتا جائے گا، اور اس سخت دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں ہوگا، خاص قربت میں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا تم مجھے مسافر کے پیالے کی طرح بنا لو۔ دربار نبوت میں عرض کیا گیا حضور مسافر کا پیالہ کیسا ہوتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسافر جب ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس پیالے میں پانی ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر اسے ضرورت محسوس ہو تو وہ اس سے پانی پی لیتا ہے، ورنہ تو پانی کو گرا دیتا ہے۔ تم ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم دعا مانگو تو اس کے شروع میں بھی مجھے رکھو، اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگو تو بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نہ مانگو، ہمیشہ آپ کا وسیلہ پیش کرو، اور بار بار اس کے دربار میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ درود پاک ایک دعا بھی ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر دعا مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی، رد بھی ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ اقدس میں، سوائے درود پاک کے۔ درود پاک کبھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دعا روک دی جاتی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک نہ پڑھا جائے، یعنی تب تک روک دی جاتی ہے جب تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ پھر ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تم مجھ پر اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے چہروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، لہٰذا تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درود پاک پڑھنا ایسے ہے جیسے کہ تم نے غلام آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر 10 بار درود و سلام پڑھا گویا اس نے غلام آزاد کر دیا۔ یعنی جتنا ثواب اور جتنا اجر ایک انسان کو آزاد کرنے میں ملتا ہے، اتنا اجر و ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا ملتا ہے، صرف 10 مرتبہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار پڑھا اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے گا جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر کرے، اور جس کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں بہترین درجات مخصوص کر رکھے ہیں، اور پھر فرمایا تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ ان تمام احادیث اور آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہر مومن کے لیے ایک مقبول ترین عمل اور ایک مقبول ترین عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ مقبول ہے، قبول ہے، اور جس سے درجات اسی لمحے بلند ہوتے ہیں، اور نہ صرف درجات بلند ہوتے ہیں دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے، ایسا مقام عطا فرماتا ہے جو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا اور جس کو کوئی بھی ذلت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس ویڈیو کو سننے والے ہیں وہ جتنی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آیا ہے ہر مرتبہ درود و سلام پڑھیں تاکہ میرے لیے بھی یہ باعث اجر بنے اور آپ کے لیے بھی، اور آگے بھی اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سنیں ہمیشہ آپ کا نام پاک سننے کے بعد آپ پر درود و سلام پیش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔